اچھا اس کے بعد مودی کا بیان آتا ہے کہ جی مجھے گلگت سے تو آزاد کشمیر سے فلانے سے شکریہ، یہ مطلب کہ پھوکا فائر جس کو کہتے ہیں نا وہ مارا اس نے. اچھا اب اس کے فوراً بعد اب ان کے بعد جو جہاں پہ چیزیں ہیں نا وہ ایک دم جھونک دیتا ہے نا آدمی. برام داس بختی کو اور الطاف حسین کو 3 دن کے وقفے کے ساتھ استعمال کیا ہے. اس نے کیا ہے یا اس کی ایجنسی نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں نا الطاف حسین پچھلے 26 سال سے لندن میں ہے. انڈیا وہ جا کے یہ ضرور کہتا ہے کہ پاکستان بننا غلطی تھی اور وہاں چلا جائے پاکستان نہیں آتا. اچھا سر، مودی نے تو ان کو استعمال کر دیا، آپ کی وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے اس معاملے میں؟ وفاقی اس کے بعد ایک اور واردات ہوتی ہے کہ جب الطاف حسین واپس آ جاتا ہے نیو یارک سے تو اس کے بعد اس زمانے میں جو وہ بھی ضیاء الحق کے بڑے دوست تھے وہ تھے جی ایم سید. جی ایم سید اوپنلی علیحدگی کی بات کرتے تھے، لکھ کے بھی کرتے تھے، تقریر میں بھی کرتے تھے، جیلیں بھی کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ تھا. پھر ایک ہر سال وہ ایک بہت بڑی گیدرنگ کرتے تھے جس میں پورے ملک کے نا علیحدگی پسند اکٹھے ہوتے تھے اور اس میں سندھو دیش کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، اس کی نقاب کشائی ہوتی تھی. وہ سارا کچھ پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. بات نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے ایک ترانہ تھا باقاعدہ سندھو دیش کا اور اس کو باقاعدہ سلامی دی جاتی تھی اور ان سلامی دینے والوں میں ہر سال الطاف حسین بھی ہوتا تھا. اچھا، میں دیکھیں نا جھنڈا جلانا پھر وہاں جا کے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ہم پاکستان بنانے والے کی اولادیں ہیں. بھائی 78 میں آپ کو کون سی تکلیف پہنچا دی تھی پاکستان نے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہر چیز پلان تھی. اور یہ کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں ان کے پیچھے مجھے نہیں پتا، ہو تو یہی سکتا ہے ہندوستانی ہو سکتا ہے نا، اور کون ہوگا؟ دیکھو نا وہ آدمی جو جنرل ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے ہندوستان کو دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل چیزیں چلتی رہتی ہیں. ضیاء الحق نے دیکھیں یہ جو کل پاکستان کے خلاف بات ہوئی ہے نا اور آج بیان آیا کہ جی وہ پریشر میں تھے اور فلانا تھے یہ تھے، یہ بات میں اس کو بائے نہیں کرتا. الطاف حسین جو بھی بات کرتا ہے نہ صرف خود سوچ سمجھ کے کرتا ہے بلکہ اس کے پیچھے جو بھی طاقت ہے وہ اس سے کراتی ہے. یہ بیان کون سی طاقت؟ جو پاکستان کے خلاف پاکستان کی دشمن قوت ہے، اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہاں دیکھیں نا اب لندن میں اس کو بٹھایا ہوا ہے، اس کے گھر سے کئی دفعہ لاکھوں ڈالر پاؤنڈ برآمد ہو چکے ہیں. عمران خان کا عمران فاروق کا قتل ہے، مانے نہ مانے ثبوت یہ وہ ثابت ہوا نہیں ہوا لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ کون ملوث ہے کون نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ایک اور پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویسے ہی نہیں کل کر دیا، اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی ملتی جلتی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن الطاف حسین کی سیاست کی ابتدا پاکستان کی مخالفت سے شروع ہوتی ہے. 1978-79 میں 78 جب MQM نہیں تھی، الطاف حسین نے قائد اعظم کے مزار پہ پاکستان کا جھنڈا جلایا، قائد اعظم کے مزار جس نے ملک بنایا، اور اس پہ FIR درج ہوئی. 2-3 دن وہ کسی حوالات میں بھی جیل میں نہیں بھیجا تھا. ایک اب میں موٹی موٹی باتیں FIR ریکارڈ پہ ہے. کون سے تھانے کی ہے یہ؟ کراچی کہیں کی ہوگی، اب مجھے اتنا قائد کا جو تھانہ ہے. میں آپ کو بہت ساری اور باتیں بتاؤں گا، یہ چیک کل کر لیجیے گا، اور بھی کافی ساری اس طرح کی باتیں بتانے لگا ہوں. ایک تو یہ ہوا، اس کے بعد وہ خیر وہ چلے گئے ادھر ڈر ڈور کے ادھر، وہ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتا رہا. پھر کوئی 82-83 میں واپس آ گیا. ایک دن ہم نے اچانک دیکھا کہ پورے کراچی کی دیواروں پہ الطاف حسین یہ وہ لکھ دیا گیا. حالانکہ اس میں بڑے ریسورسز چاہیے، تو ظاہر ہے کوئی بڑی منظم قوت تھی. اور یہ کون سا سال ہے؟ یہ سال 83 کا یہ ہے، 83 کا یہ انوینٹ ہوگا، جنرل ضیاء الحق کا دور. بالکل ضیاء الحق کا دور. اور گورنر سندھ کون تھا اس وقت؟ یہ گورنر سندھ کا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن چیف منسٹر غوث علی شاہ. غوث علی شاہ. الطاف حسین کو وہاں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ آپ نے شروع میں بھی جو جملہ کہا تھا ٹھیک کہا تھا، کہ جو سندھی قوم پرست ہے اور مہاجر قوم پرست ان کو اٹھایا جائے. مہاجروں کو اٹھانے کا ایک اور بھی مقصد تھا کہ جماعت اسلامی اور AUP بہت بڑی طاقت تھی کراچی اور حیدرآباد کی، ان کو بھی انڈرمائن کیا جائے، وہ کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ ہو گیا.
سر مگر آپ میرے خیال مشاہد صاحب ہم فاسٹ فارورڈ اس لیے کریں، نہ تو آپ کی مسلم لیگ کا اعظم کی مسلم لیگ ہے، نہ یہ وہ ایم کیو ایم ہے جو ضیاء الحق نے بنائی تھی. اب یہ پارٹی بن چکی ہے، اب آگے کی بات کرتے ہیں نا. فاروق ستار نے جو پریس کانفرنس کی ہے، آپ کے خیال میں فاروق ستار ہینڈز ان گلو ہے ود الطاف حسین اور ناٹ؟ یہ مجھے بتائیں. اور اب کیا حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الطاف حسین کے جتنے جرائم ہیں، جتنے بھی، ایک نہیں ہے یہ کل کا، ہم تو کل کے لے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی زیادتی کی جو ہوا، اس سے پہلے بہت دفعہ اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، اس میں فاروق ستار کو شامل رہنا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، مصطفیٰ کمال بھی شعوری، بالکل. میں دیکھیں نا، ان کا جرم، پاکستان کو اور بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے ایک جو جرم کیا ہے نا، انہوں نے اردو بولنے والے جو سب سے زیادہ محب وطن تھے، آج بھی ہیں، سیولائز تھے، آج بھی ہیں، ان میں سے چند لوگوں نے مل کے ان کے اوپر ایسا کلنک کا ٹیکا لگایا. ایک یہ بڑی زیادتی کی. نمبر 2، اور انہیں اس طرف دھکیلا کہ جو نہیں جانا چاہتے تھے ادھر. دوسری بات، کراچی کو انہوں نے مطلب پتھر کے دور میں پہنچا دیا، جبکہ 300 ارب روپے، اب یہ بھی بتایا نا سرزمین والے، 300 ارب روپے دیے تھے پرویز مشرف نے، جتنا انہوں نے انہیں پالا ہے. 30-40 ارب کے علاوہ باقی تو سارے کھا گئے. کدھر گئے؟ اچھا یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا، فاروق ستار بھی نہیں بتائے گا. تو جب آپ سچ نہیں بولیں گے تو بھائی جو پچھلے 25-30 سال سے کراچی میں ہو رہا ہے اس کے تو آپ بھی ذمہ دار ہیں نا الطاف حسین کے ساتھ. اچھا ہم کیوں آپ پہ اعتبار کریں؟ بالکل صحیح. اچھا آپ اپنی سنسیئرٹی دکھائیں. دیکھیں میں ایک دم کنکلوژن پہ نہیں پہنچتا کہ ایک پریس کانفرنس کی اس نے مرد آباد کہا، انہوں نے زندہ باد کہہ دیا تھا. واہ 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 بھائی، زندہ باد اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو کہنا ہے، یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا. یہ ملک ہمارا ہے، دھرتی ہے، یہ یہاں سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، دھرتی سے محبت ہوتی ہے. تو زندہ باد کا نعرہ لگانا ہمارے باپ دادا پہ احسان ہے؟ نہیں. یہاں بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی کہ ٹویٹ کرنے سے. اچھا مشاہد صاحب، پھر جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اس نے جی ایم سید کو بھی اٹھایا تھا اور الطاف حسین کو بھی اٹھایا تھا. الطاف حسین کو اٹھانے کا ایک مسئلہ دیکھیں، ضیاء الحق کو ہوا یہ دادو میں اس کے اوپر پتھراؤ ہوا تھا، تو اس دن اس نے گاڑی روک لی تھی. اب یہ لمبی کہانی ہے، میں یہ بھی سنا سکتا ہوں. اس نے اتر کے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ ان کا جی مطلب ہم تو نہیں مارتے، ہمیں فلانے نے بھیجا، فلانے نے بھیجا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں ملتا ہوں، آدمی تو بڑا تیز تھا وہ. اس نے جناب وہاں ٹھوس پکا علاج ہونا چاہیے. یہ ٹھوس نہیں ہے نا. اب میری بات ایک سن لیں آپ. 3-4 دن پہلے ایک اور بھی کام ہوا ہے، کل والی تقریر سے ملتا جلتا. وہ بندہ ذرا مہذب تھا، یہ بندہ ذرا ہے مطلب کہ جیسی ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس لحاظ سے یہ بات کر دیں. گالی ہم فیملی کے اوپر بات تو نہیں کریں گے، میں بیک گراؤنڈ کی بات. تو آپ دوسرے کس بندے کی بات کریں؟ دوسرے میں برامداق بگٹی کی بات کریں. اس نے اور اس نے جو بات کی ہے نا وہ ایک ہی ہے تقریباً. اسے پاکستان کو ختم کرنے کی، توڑنے کی، انڈیا سے مدد لینے کی، را کی، انہوں نے بھی یہی ساری باتیں کی. اب یہ آئیڈینٹیکل کیوں ہے؟ اس کا پیچھے اس کا دیکھیں نا، میں جو کہہ رہا ہوں آپ بڑی بات کریں. میرے نزدیک 2 وجوہات ہیں ان ساری چیزوں کی. کوئی ایسا پاکستان کے خلاف کچھ ہونے نہیں جا رہا. کوئی آئیں گے نا سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، تو ان کو وہاں سے نکالا تو نہیں جا سکتا نا. ان کی ایک مسلم پارلیمنٹری ہے. ہاں اگر ایم کیو ایم بین ہو جائے تو اس کے بعد نہیں، اگر وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں گے پھر تو ان کو اسمبلی میں نہیں داخل ہو سکتے. وہ نہیں داخل تو اس وقت تک ہو سکتے ہیں جب تک وہ بین نہ ہوں. مطلب پھر اس کے اوپر تو کارروائی چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے میں ایک بات یہ بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے سیاسی معاملہ، ایک ہے ان کا ملیٹنٹ فورس جس نے سب کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس کو تو ہینڈل ہماری ہی حکومت نے کیا نا. آپ جو بار بار حکومت کی بات کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو پکڑا ہے، کتنے لوگوں کو جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث سے جیلوں میں ہیں، لوگوں کو پھانسیاں بھی ہو رہی ہیں. اور اسی وجہ سے وہاں کا لینڈ آرڈر ٹھیک ہے، اور جو کہ الطاف حسین کو اور انڈیا کو منظور نہیں ہے. کراچی جو ہے، کراچی تو پیرس ہونا چاہیے تھا نا. آپ اس بات کے حق میں کہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیں اگر وہ پاکستان کا اگر کیا آپ تو اگر ہے ہی نہیں نا، لگنی بالکل چاہیے. اچھا ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم کو کل الطاف حسین نے گالی بنا کے پیش کیا ہے، کلنک کا ٹیکا بنا دیا ہے، ایسا دھبا لگایا جو ساری زندگی نہیں مٹے گا. تو
اردو بولنے والے مہاجر جو کہ محب وطن ہے. نہیں، فاروق ستار نے آج لا تلقی کا اعلان کر دیا اس کے بیان سے. پارٹی نے تو ان سے علیحدگی فاروق ڈسٹنس ستار کر نے اپنی تقریر میں 2 دفعہ الطاف حسین کو قائد تحریک کہا ہے. تو کیا کہتے ہیں وہ؟ جو بھی کہتے ہیں نا یہ کہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ان کے قائد ہے نا تحریک کے وہ، تو اس کا مطلب ہے اون بھی کیا نا انہوں نے ایک لحاظ سے. کل جو کچھ انہوں نے کہا ہے